السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج ہماری ایک بدعتی سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بدعتی بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب ہے، اور اس نے جس حدیث سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث آتی ہے بخاری شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 3886، یعنی کہ 3886۔ یہ جو حدیث آتی ہے اس سے اس نے کہا کہ دیکھو، جو ہمارے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو تو عطائی علم غیب تھا، آپ سب جانتے تھے، اور دیکھو جو لوگ تھے وہ لوگ پوچھ رہے تھے کیا کیا ہوا، تو اللہ کے نبی جب کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو کھڑے ہو کے انہوں نے سب بتا دیا کہ کیا کیا ہوا۔ تو میں نے جب اس سے کہا کہ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اس ایریے کا نام تھا حتیم، تو حتیم میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کے نبی کو بتایا وحی کے ذریعے، وہ اللہ کے نبی نے باقی لوگوں کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے خود سے تھوڑی نہ جان لیا۔ تو وہ یہ کہنے لگا نہیں کہ یہ حدیث میں الفاظ کہاں ہیں کہ وحی کے ذریعے بتایا۔ تو آئیے میں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے عطائی علم غیب کی جو طاقت تھی، پاور تھی، اس کو استعمال کر کے کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو غیب تھا اس کو ظاہر کر دیا تھا وحی کے ذریعے۔ اس کے ذریعے اللہ کے نبی نے لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث، یہ دیکھیے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه۔ لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے معراج کے واقعے کے سلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا، اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3886۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ اللہ کے نبی نے صاف یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر کر دیا، اللہ نے ظاہر کر دیا، خود کے عطائی علم غیب سے تھوڑی نہ حاصل کر لیا۔ ارے میرے جاہلوں بدعتیوں، کم از کم جو حدیث ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کو کم سے کم ایک بار خود تو کھول کے پڑھ لیا کرو کہ حدیث میں کیا ہے، ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں صاف ایک دم ارشاد فرما دیا کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کے اوپر وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل سے، اپنے دل سے، اپنے من مانی طریقے سے کوئی بات کو نہیں کہتے ہیں دین میں، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب نہیں تھا۔ علم غیب ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں، اس زمینوں اور آسمانوں کا جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ تو الحمدللہ علم غیب کی جو طاقت ہے، پاور ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، اللہ جب جب چاہتا ہے اپنے پسندیدہ جو انبیاء رسول میں سے چنتا ہے، اور ان کو جو بعض غیب کی جو اطلاع ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ جیسے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا کہ آپ کہاں راتوں رات کہاں آسمانوں کا سفر کر لیے، کہاں معراج پہ گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نبیوں کے ساتھ مطلب بھائی وہ نماز بھی پڑھ لی، تو وہ آپ نے جہاں نماز پڑھی وہ کیسی ہے، کیا معاملہ ہے، کون سے پتے ہیں، کون سی دیوار ہے،
ٹھیک ہے، سب الٹے سیدھے سوال کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کا پورا جو وہ سین تھا، یعنی کہ ایکچول میں جو تھا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیا. اور جو وہ لوگ پوچھتے رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کے بتاتے جاتے کہ ہاں کون سی دیوار تھی، کہاں پہ پتے تھے، کتنے پتے تھے، کیا اس کا آکار تھا، سب بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے پھر سے ایک بار سن لیجئے. لیث نے بیان کیا ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے کہ مجھ سے کہا ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا تھا کہ جب قریش نے معراج کے واقعے کے سلسلے میں مجھ کو جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو روشن کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کے پتے اور نشان بیان کرنا شروع کر دیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3886. ہاں تو سن لو بہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وحی کے ذریعے. تو آج کے بعد کوئی بدعتی بریلوی یہ سوال نہ کرے کہ وحی کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں مطلب یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وحی کے ذریعے بتایا. ارے پاگل آدمی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، وہ صرف اس دنیا میں جو الحمدللہ اہل سنت اہل حدیث ہیں وہی حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ اہل حدیث ہی وہی حدیثوں کے بھائی وہ فقیہ ہوتے ہیں. یہ جاہل مقلد ان کے کہاں سمجھ میں آئے گی، ان کو تو ایک ایک چیز کا الفاظ چاہیے کہ ہاں وحی کا الفاظ کہاں ہیں، وحی کا الفاظ کہاں ہیں. ارے جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر کر دیا، تو اللہ نے ظاہر کیا تو اس کو وحی کہا جاتا ہے. یہ تو بیسک اصول ہے. تو آپ کو اتنا ہی بتانا تھا، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.